السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے یا اس کی عمر زیادہ کی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے میل جول رکھے۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح البخاری رقم الحدیث 2067، صحیح مسلم رقم الحدیث 2557، سنن ابو داؤد 1993 میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس حدیث مبارک کی تائید کس طرح ہوتی ہے، اس کو ہم قرآن مجید کی آیات سے بھی اس کو لنک کرتے ہیں کہ جس میں سورہ فاطر پارہ 22 آیت مبارکہ 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یعمر من معمر ولا ینقص من امورہ الا فی کتاب، اور جس شخص کی بھی عمر بڑھائی جاتی ہے، جس کی عمر کم کی جاتی ہے، وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ اٹس ان اللہ's کنٹرول، کہ لوح محفوظ کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پھر اس آگے اس آیت مبارک کی تائید کس سے ہوتی ہے؟ وہ سورہ الرعد پارہ 13:39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمح اللہ ما یشاء یثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ میں اس کے پاس ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ علاوہ عظیم اس کے اسباب بھی ہیں جس سے عمر لمبی یا چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عمر کی طوالت اور اس کی تاثیر کم ہونا اللہ کی تقدیر پر و قضاء سے ہے، جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد جلد 5 میں 277 میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ابن کثیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ دوران طواف روتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے مٹا دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق کہہ رہے ہیں، تو اس کو مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی رکھے، اللہ مالک ہے، تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، پس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو چاہے ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ اب اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ جیسے صحیح بخاری حدیث مبارکہ 5076 میں بیان ہوا ہے جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ کر خشک ہو گیا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ محو اسباب بھی منجملہ قضاء و تقدیر ہی کے ہیں، تو اس لیے دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، ارادوں سے، نیک ارادوں سے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ جو چاہے اس انسان سے سلوک کرے، کیونکہ ہر انسان کا مالک اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے۔